اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ درود پاک کے بارے میں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اب اس کے لیے اپنے اوراد و وظائف کے اوقات میں سے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ عرض کیا چوتھائی، یعنی مطلب 100 میں سے 25؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3، یعنی مطلب کہ 100 میں سے 75%؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تو پھر سارا وقت درود ہی کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا ایسا ہو تو وہ تمہارے سارے امور کے لیے کافی ہوگا اور تمہارا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہاں حکمت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی حکمت کیا ہے کہ جب حضرت ابی بن کعب کوئی مقدار بتاتے ہیں کہ میں اتنا پڑھ لوں، تو آپ فرماتے جتنا تم چاہو، یعنی کہ امت کے لیے بھی آپ نے یہ شفقت چھوڑ دی ہے، اور شفقت آپ نے تحفہ عنایت فرمائی ہے کہ ہاں تم جتنا آسانی سے اپنے قلبی شوق اور شغف سے پڑھ سکو تو اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تمہارے دل میں تنگی آنا شروع ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جتنا تمہارا شوق قائم رہے، برقرار رہے، تو تم اسی کو پڑھو۔ اور پھر جو اپنے شب و روز میں اپنے فرائض ادا کر کے اس کے ساتھ وہ اکثر اوقات میں درود پاک ہی پڑھتا ہے، تو پھر اس کو کیا انعام دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے امور کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی بندے کو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بندہ دعا کرنا ہو سکتا ہے بھول جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نے دعا نہیں مانگی، لیکن جس نے کہا ہے اس کی دعا اس درود پاک پڑھنے والے کو دعا کے لیے کہہ دینے کی برکت سے ہی انشاءاللہ العظیم اس کی دعا قبول فرمائے گا اور درود پاک پڑھنے والے کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی گفتگو کا اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک سے کرتے ہیں۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔